بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کا حکم دیا. ساتھ ہی فرمایا کہ یہ دو کام جب تم کرو گے تو میں تمہیں اپنی دوہری رحمت میں ڈھانپ لوں گا اور تمہارے لیے روشنی کے راستے نکالوں گا، اور اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوں گی وہ تو میں معاف بھی کروں گا، چونکہ میں معاف کرنے والا، بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں. حالات حضرات آپ حضرات کے سامنے ہیں. فلسطینیوں کے ساتھ جس قدر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جتنی دیر مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، یہ بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی تنظیمیں، یہ ملت واحد کفر، اس نے کبھی کوئی بات نہ کی کہ مسلمانوں پر یوں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر یوں ظلم ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب مسلمانوں کی مدد فرمائی اس قانون کے تحت کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو چھوٹی جماعت کو بڑی جماعتوں پر غالب فرما دیتے ہیں. جب یہ مسئلہ بنا فلسطین کے اندر، اللہ کے شیروں نے، مجاہدین اسلام نے پوری ہوش مندی اور دانش مندی کے ساتھ کافر پر حملہ کیا، تو اب یہ کافر چیخ اٹھے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی واحد ایجنسی جس کو ایک نمبر ایجنسی کہا جاتا تھا، آج اس کے کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، جب اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے تو کافروں کے دماغوں پر پردے ڈال دیتا ہے، ان کے دماغوں پر پردے ڈال کر ان کی مرمت کرواتا ہے تاکہ ان کو یاد رہے کہ کس طرح ہم ظلم کرتے رہے، کس طرح ہم زیادتی کرتے رہے. اور میں پاکستان کے حکمرانوں کو یہ عرض کروں گا کہ ہوش مندی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ہمیں ہوش مند قیادت کی ضرورت ہے، مدہوش لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ سے مرغوب ہونے والوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ثقافت اپنانے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے تو اعلیٰ کلمت اللہ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے کر ساری دنیا کے کفر کو للکارتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بزدلی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ بڑے بڑے بزدل اپنے سینوں پہ طبقے سجائے ہوئے ہیں، لیکن جب بھی بات کرتے ہیں تو کافروں کی زبان سے بات کرتے ہیں. جب بھی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے اس کو ساتھ لے کر اسی آواز میں، اسی بات میں اور اسی منشور و دستور میں بات کرتے ہیں. ہمیں ان کی ضرورت ہے جو قرآن و سنت جیسے اچھا دماغ رکھنے والے
روشن خیال ہونے والے، یہ روشن خیال نہیں جن کو امریکہ روشن خیال کہتا ہے، وہ روشن خیال جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جب تم ایمان لے آؤ گے میں تمہارے لیے روشنی کے راستے نکالوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی قیادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد